کہ مرزا صاحب نے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو اپنا الہام پیش کیا تھا ان کے خطوط میں، اور وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مارچ 1906 کا الہام تھا، اور یہ وہ الہام تھا جو کلمۃ الفصل میں بھی درج ہے، اور لاہوریوں کو خاموش کروایا گیا یہ کہہ کر، جب تکفیر کا اختلاف تھا ان کے اور ان کے درمیان میں، تو لاہوری اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مسلمانوں کی تکفیر کی جائے، لیکن یہ بضد تھے، تو انہوں نے مرزا صاحب کا یہ الہام ان کو پیش کیا تھا۔ لیکن 2022 کے جو تذکرہ کے ایڈیشن سے یہ نکال دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ روایت اور درایت اس کی تسلی بخش نہیں ہے، جبکہ اسی الہام کی بنا پر لاہوریوں کو خاموش کروایا گیا۔ اب 2022 سے یہ کیوں نکالا گیا ہے تذکرے کے ایڈیشن سے، یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہے جی۔ میں پہلے آتا ہوں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف۔ جی میں اس کا عرض کر دیتا ہوں عامر صاحب، وہ تذکرے میں جو الہام آیا تھا وہ واقعتاً درایت کی اور روایت کی ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تھا۔ یہ تذکرہ کو مسیح موعود علیہ السلام نے مرتب نہیں کرایا۔ تذکرہ پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 1956 میں پہلی دفعہ مرتب ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اس میں اضافے ہوتے رہے ہیں۔ مختلف لوگ جو روایتیں بیان کرتے رہے ہیں ان کو چھانا پرکھا گیا ہے، درست ہے، تو بعد میں بعض روایتوں کے متعلق ثابت ہوا کہ پوری نہیں اترتی، لیکن اس کا جو مضمون ہے اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں جو القول فصل میں درج کیا گیا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اس کا منشا ہے، مسیح موعود علیہ السلام ساری عمر یہی کہتے رہے ہیں کہ مجھے نہ ماننے کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا کوئی شخص انکار کرتا ہے، اس لیے وہ خدا کی نظر میں حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اس کو کافر کہنے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم نے اسے کافر نہیں کہا، نہ کہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ گئی، ایک فرقہ ہمارا تھا، باقیوں کو ہم مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، نا امت مسلمہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا مامور جب آ جائے، جب تک وہ نہیں آیا تھا سب برابر تھے۔ جب خدا کا مامور آ گیا اس کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی ہدایت ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر یہ اتمام حجت کے بعد اس کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کی نظر میں سچا مسلمان نہیں ہے۔ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کافر نہیں ہے۔ یہی ہمارا اس وقت بھی موقف تھا، آج بھی یہی موقف ہے۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں امت مسلم، ہم تو روز امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو ہم اسے مسلمان ہی کہتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں وہ مسیح موعود کے منکر ہیں، اور ہمارے علم کے مطابق وہ خدا کی نظر میں سچے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے رسول کے کیسے حکم کا انکار کیا ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والے کو اگر وہ سچا ہے تو اس کو ماننے کی ہدایت کی۔ جزاک اللہ۔ اب تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اسی خط کا ذکر حقیقت الوحی میں کیا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت الوحی میں پڑھا ہے، اس میں کسی سائل نے یہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب تریاق القلوب وغیرہ میں تو آپ لکھا کرتے تھے کہ آپ کے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو آپ نے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ آپ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت اور درایت تو اتنی محکم ہے کہ مرزا صاحب نے خود اس کو ایک سائل کے سوال کی شکل میں حقیقت الوحی میں سوال نمبر 6 کے طور پر نقل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہے جو میرا انکار کرتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا، وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اب جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا وہ کیسے مسلمان کہلا سکتا ہے؟ تو مرزا صاحب نے تو اس کا انکار نہیں کیا۔ حقیقت الوحی میں اگر یہ بات لکھی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے تو میں اس کو اون کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی اپنی عبارت ہے، جو مضمون مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی بیان فرمایا، حقیقت الوحی کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلی ہوئی کتاب ہے، ہم اس کے ہر لفظ کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے معنی وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظم مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یہ ویسی بات ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بخاری میں وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خدا کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، آپ اسے کافر کہنے کوئی حق نہیں رکھتے۔
ورنہ آپ کہہ دیں کہ آج امت مسلمہ کی 90 یا 95% آبادی کافر ہو چکی ہے، خدا کی نظر میں وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے۔ ہمارے کہنے کا اور جو ہم نے مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھا اس کا یہی مطلب ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو اس لیے نہیں مانتا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ آنے والے مامور کو ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ آئے تو اس کی بات کرنا۔ جب وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ خدا اور رسول کو گویا نہیں مانتا۔ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، جب کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، جب کوئی شخص میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے ایک دوسرے کے، جب وہ قرآن کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا، مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن میں 700 حکم ہے، اور جو شخص ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں جتنی بھی کہی جاتی ہیں وہ زور دینے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہی جاتی ہیں کہ وہ حقیقی طور پر اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی کتاب کشتی نوح میں آپ جانتے ہیں مسیح موعود علیہ لمبی لسٹ دی ہے کہ جو شخص یہ نہیں کرتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، جو یہ نہیں کرتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، اور فرمایا 700 حکموں میں سے جو ایک حکم ہی ٹالتا ہے میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ حکم بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے حضرت مرزا صاحب کو بطور مسیح اور مہدی قبول نہیں کرتا، وہ ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے خدا کی نظر میں گویا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو وہ فیصلہ کن وجود نہیں مانتا، وہ مطاع نہیں مانتا۔ یہ مراد ہے، یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ یہی تو ٹھیک ہے، لیکن جزاک الہام کیوں نکالا پھر تذکرہ سے اگر یہ بات خود مرزا صاحب نے کوٹ کی میں ہو؟ ذمہ دار نہیں ہوں، میں جب اس حقیقت الوحی کی عبارت کو اون کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، تذکرہ میں ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جب قبول کر رہا ہوں، آپ کے سامنے قبول کر رہا ہوں، ساری دنیا کے سامنے قبول کر رہا ہوں، حقیقت الوحی میں مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا وہ سچ لکھا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا لیکن فرق پڑتا ہے کہ تذکرہ میں ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے بحث مباحثے کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وقت ہوگا بالکل کوئی۔ ٹھیک ہے، اور بات یہی ہے، صرف یہ جواب یہ ہے انصر صاحب، جواب یہی بنتا ہے کہ ہم نے اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی چیز ڈس اون کرنی ہوتی تو ہر ایک جگہ سے اس کو وائپ آؤٹ کرتے، رائٹ؟ ہاں بالکل نہیں، جس لیکن بیس یہ پر بات بھی ہے کہ احادیث میں سے بہت سی احادیث نکالی جاتی ہیں کہ یہ درایت کے مطابق نہیں پوری اترتی۔ ابھی چند سال پہلے جو فوت ہوئے ہیں الالبانی صاحب، ناصر الدین الالبانی، انہوں نے بخاری کی اور صحیح ستہ کی بہت سی احادیث کو یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ساری۔ تو اس کے علاوہ جو پہلے محدثین جمع کرتے تھے پھر نکال دیتے تھے کہ یہ روایت کے مطابق نہیں ہے، درایت کے مطابق نہیں ہے، تو کوئی عیسائی آ کے پوچھ سکتا ہے ان سے کہ جی یہ حدیث کیوں نکالی، وہ حدیث کیوں نکالی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جو حج فرمایا اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو کیا آپ مسلمان کی گردن نہیں مار رہا، قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کافر ہیں پھر۔ لیکن ایک جگہ یہ کہا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ تو پھر تضاد صاف ہے اس کے سامنے۔ اس کے مضمون کو ہم قبول کر رہے ہیں، نہیں مضمون تو قبول کر رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں تضاد نا، اس کے اپنے اپنے کانٹیکسٹ ہیں، اپنا اپنا اس کا ہے، سیاق و سباق ہے۔ اگر اس کے حساب ہمیں سے بات روایت ہوتی ہے۔ اور درایت کے لحاظ سے اور مضبوط سند مل گئی تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ درج کر دیا جائے گا، فکر نہ اصل میرا مدعا اتنا ہی ہے کہ اس کو دوبارہ ایڈ کروانی ہے، وہ ہاں اس کے سامنے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ اطمینان ہے۔ یہ بس آپ اس کا کو مسئلہ دوبارہ نہیں ہے ایڈ کروا دیں، کیونکہ روایت اور درایت تو حقیقت الوحی سے ثابت ہے۔ دوبارہ ایڈ کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم کریں نہ کریں یہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے عامر صاحب، آج کے پروگرام کے لیے مجھے اب اور کالرز کو بھی لینا ہے، میرے پاس اور سوالات بھی ہیں۔